بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد امین ذکی ہے۔ میں یہ جو چینل بنایا ہے یہ اس لیے بنایا کہ جو میں پارٹی کے اندر یا ملک کے اندر کوئی چیز دیکھوں تو میں وہ اپنا جو میرا مشاہدہ ہے میں آپ تک پہنچاؤں۔ آج میں پی ٹی آئی کے اندر جو ایک پرابلم چل رہا ہے کہ یہ جو فواد چودھری ہیں یہ منسٹر رہے ہیں، یہ کبھی پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھے، پھر یہ چلے گئے آصف زرداری صاحب کے پاس، پھر یہ آ گئے تحریک انصاف میں۔ اور جب یہ منسٹر تھے تو بڑی بہادری اور دلیری سے یہ بات کرتے تھے کہ میں یہ ہم کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن جیسے ہی گورنمنٹ ختم ہوئی تو سب سے پہلے ایسے لوگوں نے پارٹی کو چھوڑا۔ اب جب حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں پارٹی کے اور یہ عمران خان کو جا کے ملا ہے اور عمران خان صاحب نے چلو اس کے سلام کا جواب دے دیا ہوگا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں، تو اب پی ٹی آئی کی نمائندگی مختلف چینلز پہ جا کرتے ہیں وہ، اور پی ٹی آئی کی نمائندگی ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اور میں یہ کئی دن سے دیکھ رہا تھا تو آخر میں ایک دن میں نے کہا یار یہ کیسا بندہ ہے، یہ مطلب یہ تو پارٹی چھوڑ گیا ہے اور اس نے بڑی مطلب پارٹی کے خلاف باتیں کی اور عمران خان صاحب کے خلاف باتیں کی ہیں، تو آج یہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہا ہے اور ایڈوائز کر رہا ہے ہماری لیڈرشپ کو کہ اس طرح کر لیا جائے، اس طرح کر لیا جائے، اس طرح آپ مذاکرات کریں، اس طرح مذاکراتی کمیٹی ہو۔ یہ کیوں کر رہا ہے ایسے؟ لیکن وہ میری یہ بات کرنے سے پہلے ہی عمران خان صاحب کی طرف سے اور ہماری لیڈرشپ جو ہے پارٹی کی اس کی طرف سے آ گیا کہ ہی از ناٹ ان دی پی ٹی آئی، یہ پارٹی میں نہیں ہے۔ فواد چودھری اپنی نمائندگی یہ کرے لیکن پی ٹی آئی کی نمائندگی نہ کرے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ نے بڑا اچھا سٹینڈ لیا ہے، کیونکہ جب اچھے حالات آ جائیں گے تو ایسے لوگ آ جائیں گے فوراً پارٹی کے اندر، اور جو اس وقت مشکل حالات میں ورکر ہیں، جو مشکل حالات میں مطلب وہ اپنی نمائندگی کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، وہ بیچارے پیچھے چلے جائیں گے۔ یہ لوگ آگے آ کے پھر بیٹھ جائیں گے آگے اگلی صفوں میں، تو اس لیے ان کا پہلے ہی ان کا اپا کرنا ضروری ہے، ان کو ایسے دو نمبر لوگوں کو روکنا بہت ضروری ہے۔ دوسری میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آج سوشل میڈیا کے اوپر، میں نے پہلے بھی میں بات کرتا رہا ہوں کہ ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں اور سیاسی انداز میں ہمیں بات کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ الزامات یا اس طرح۔ اب عمران خان صاحب نے بھی اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ جو عرب ملکوں کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر باتیں ہوتی ہیں یا کوئی اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں اپنے جو باقی ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہم اپوزیشن میں ہیں، ہمیں مخالفت جو بیان دینا ہے اس کو بیان دینا چاہیے ہمیں، لیکن ہم سیاسی انداز میں دیں، کسی کے اوپر ذاتی طور پہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں۔ اور وہ کیونکہ وہ جو مخالفت ہوتی ہے نا، جو ہم ان کی چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ اس وقت کی حکومت جو ہے وہ جو حالات وہ جو کہہ رہی ہے کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں، معاشی حالات بہتر ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مہنگائی اتنی ہی ہے، غریب آدمی کا روزگار اس کو نہیں مل رہا، اس کا کھانا پینا پورا نہیں ہو رہا۔ تو ان چیزوں کے اوپر ہم زیادہ سے زیادہ لکھنا چاہیے، ہم نے اپنی ویڈیو بھی بنانی چاہیے، جو بنا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں کرنی چاہیے۔ یہ لوگ سنتے بھی ہیں اور اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ مطلب دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کے جو ملک کے حالات ہیں وہ 100% وہ بتا رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، نہ کسی ملک کے بارے میں کرنی چاہیے، نہ ہمیں کسی کی ذات کے اوپر کوئی بات کرنی چاہیے۔ تو تیسری بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا، یہ تو سوشل میڈیا کے بارے میں میری ریکویسٹ بھی ہے اور خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس طرح نہ کریں آپ، ٹھیک ہے، اور جو اس طرح کرے گا پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور تیسری بات میں نے یہ کرنی ہے کہ یہ جو افضل مروت ہے اسے سوائے میڈیا پہ آنے کا شوق ہے، میں اسے بڑا آبزرو کرتا رہتا ہوں، میں دیکھتا رہتا ہوں جب سے یہ پی ٹی آئی کے اندر ایکٹیو ہوا ہے، اپنے آپ کو اس نے پاپولر کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں ڈی چوک پہ جو اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے یہ وہاں پہ نظر نہیں آیا، یہ کتنی بری بات ہے، کتنی غلط بات ہے کہ کس طرح کا بندہ ہے یہ جو کھڑا ہو کے باتیں کرتا ہے کہ یہ ہے جی وہ ہے جی ہم یہ کریں گے وہ، کہ مطلب تو کیا کر بھائی، پارٹی کے کلچر کو سمجھو، تم پی ٹی آئی کے ورکروں کو سمجھو،
کارکنوں کے ساتھ تم کھڑے نہیں ہوتے. تم نے مطلب وہاں پہ ڈی چوک پہ ہمارے کارکنوں کے اوپر گولیاں چلی ہیں، تو کیا مطلب وہاں پہ شہید بھی ہوئے ہیں، آج تک بہت سارے کارکن لاپتہ ہیں، زخمی بھی ہیں. لیکن یہ بندہ سوائے اپنے اس چیز کے کہ اپنی پاپولرٹی کے لیے میڈیا کے اوپر جانا اور وہاں بیٹھ کے باتیں کرنا اور عمران خان کی نمائندگی کرنا، تو میں پی ٹی آئی لیڈرشپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بندے کو روکا جائے، اور یہ پی ٹی آئی کی جو نمائندگی کرتا ہے اس کو روکا جائے. پی ٹی آئی کے اندر اگر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ روکا جائے اس کو. یہ مطلب یہ کارکنوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، اور یہ نہ پی ٹی آئی کے مطلب ہمارے منشور کے ساتھ کھڑا ہے. یہ مطلب اس طرح کے مخالفت میں بیان دے کر، اس طرح غلط بیان دے کر اپنے آپ کو میڈیا کے اوپر پاپولر کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ. تو یہ میری 3 باتیں ہیں، ریکویسٹ ہیں میری، کہ فواد چودھری کے بارے میں بھی کہ وہ ہماری پارٹی میں نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں، میں آئندہ آنے والی اپنے ویلاگ میں ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ 2 دفعہ ایم پی اے رہے ہیں، اس پارٹی میں منسٹر رہے ہیں وہ لوگ، اور سب سے پہلے وہ چھوڑ کے گئے ہیں پارٹی. یار کتنی دکھ کی بات ہے کہ پھر انہیں ہم ویلکم کریں. وہ ہے کون وہ؟ تو یہ میں عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان لوگوں کو پارٹی میں نہ لیا جائے. یہ تو آلریڈی انہوں نے پارٹی کے اندر رہ کے بڑا کچھ کیا، انہوں نے حکومت کے اندر رہ کے، اور پھر سب سے پہلے بھاگ گئے. پھر مشکلوں میں بھی تو کاٹو نا. تحریک انصاف کے بانی ممبر جو تھے ان کو تو کچھ نہیں ملا حکومت میں، لیکن وہ آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. مطلب انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جائیں یا عمران خان کو چھوڑیں. عمران خان صاحب ہمیں جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کتنے وفادار لوگ ہیں. تو بہرحال یہ میری ریکویسٹ ہے پی ٹی آئی لیڈرشپ سے کہ ان لوگوں کو پہچانیں وہ، اور سوشل میڈیا کو جو ہے اس کو ذرا کنٹرول کریں اور ان کو ایک لائن دیں کہ اس لائن سے باہر نہ جائیں وہ. ٹھیک ہے، بس یہی میرا آج کا ویلاگ تھا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.